اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں میرے بچے ایمان والے رہیں گے یا ایمان سے دور ہو جائیں گے، آنے والے دور میں میرے بچے نیک رہیں گے یا نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسے بچے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ کبھی بڑے فخر کے ساتھ ساتھیوں کی محفل میں کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، میرا بچہ تو بڑا پرہیزگار ہے، میرا بچہ تو بڑا متقی ہے، میرا بچہ تو بڑا بااخلاق ہے، میرا بچہ تو بڑا باکردار ہے۔ ماں کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی پردے کی پابند ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں تعریف کے حوالے سے دیکھی گئی تو تعریف کے پیچھے پھر یہ نظر آیا کہ جس بچی کی تعریف اور جس بچی کے کردار کے حوالے سے گھر کے لوگ بہت ناز کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات کے اندر ایسے نوجوان جن کی بڑی تعریف ہوتی تھی، غلط صحبت کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے اللہ اکبر نشے کے دلدل میں نظر آیا، کوئی شراب کے دلدل میں نظر آیا، کوئی زنا کے اڈے پہ نظر آیا۔ غرض کے انسان جو ہے گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کے دلدل کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے، ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال دیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے، ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے، وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے اللہ اکبر، پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے، کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے، پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے، کتنی بڑی آندھی آ جائے، لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی، بلا تمثیل گناہوں کا طوفان، فتنوں کا سیلاب، جرائم کا طوفان جب انسان کو اس کے در سے اس کے در، اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے، ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں پھاڑ دی جاتی ہے تو ان اللہ اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بدعقیدگی، فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں میں
تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا, قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا, گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی کتاب کو پکڑو. جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا, مضبوطی سے پکڑے گا, اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو, وقولوا قولا سدیدا, تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا. قرآن کا جس نے دامن پکڑ لیا وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن میں موجود ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس ہے. جو قرآن کا دامن پکڑ لے گا, قرآن کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ کر چکر مکر کر کے نہیں چلنا, آنکھوں کو آوارہ نہیں کرنا, بلکہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. اللہ اکبر. جو قرآن کا دامن پکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو, لا تمشی فی الارض مرحا, کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کر کے اللہ اکبر جو قرآن کا دامن پکڑ لے, جو قرآن کا دامن تھام لے, اللہ اکبر, وہ جرائم نہیں کرے گا, وہ گناہ نہیں کرے گا. جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. مگر اللہ اکبر, قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے. یہ قرآن ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا, مجھے عربی زبان تو نہیں آتی. توجہ فرمائے میری قوم کے جوانوں, حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا. تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا, قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی, مولانا مجھے یہ نہیں آتا, مجھے وہ نہیں آتا. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن کو دیا, اللہ اکبر, جو آنکھوں پہ رکھنے والا ہے, اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھے پر بیٹھنے والا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ قرآن جو ڈاکوں میں رہتا ہے لوگ اس سے آگے تو بند کر سکتے ہیں, وہ قرآن جو ڈاکوں میں رہتا ہے لوگ اس سے آگے بند کر سکتے ہیں. مگر قرآن کی سیرت کے سانچے میں جس حسین کے بھائی آگے بڑھے اس سے آگے بند نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, کاشی پور والوں, برسات ہو رہی ہے. آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ آپ حسینی ہیں اور آپ ثابت کریں گے, آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا اور پانی آنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. جسپور والے, یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں. ہم لوگ تخت تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور مخدوم سکھلا کے غلام
सैयद साहब सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाए। और एक बात याद रखना, बाराने रहमत का नुज़ूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए समझ लो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया। जसपुर वाले महफिलें मुनक्किद हुई है, होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो कहा जाता है कि रहमत बरसती है। अब तक न दिखने वाली रहमत देखा था, अब दिखने वाली रहमत का नुज़ूल देख लो। ये इमाम आली मकाम का सदका है। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशिपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाए, वो कुरान तवज्जो करे, वो कुरान तवज्जो करे, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें। आप चुप रहे सब लोग, अरे कोई किसी को कुछ ना कहे। अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए। बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसकी उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने को जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दोमत, इतनी तफसील, इतनी शरोबस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख व खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें, तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जब वो सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकरा
टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा। इमाम बहकी ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सुयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है? एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाहु अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचेला कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत क्या थी। अल्लाहु अकबर। इब्ने अब्बास के फरमान का मफहूम है, मैंने देखा जुल्फे बिखरी है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मुस्तफा जान रहमत की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। लोग सोते हैं तो सोते में आदमी के बाल बिखर जाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है, सोने में भी हुजूर की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। बहुत तफसील से मैंने इसको कई मकाम पर बयान किया। आज वक्त बचाने के लिए तफसील नहीं पेश करता, सिर्फ इतना इजमाल पेश करता हूँ। हुजूर की जुल्फे क्यों नहीं बिखरा करती थी? वजह ये थी, बद्र ओहद का हंगामा भी हुजूर की जुल्फों को नहीं बिखेर सका। अल्लाह अकबर। खंदक और खैबर की मुसीबतें भी हुजूर की जुल्फों को बिखेर नहीं सकी। मगर अल्लाह अकबर क्यों जुल्फें नहीं बिखरती थी? तो मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजाए कुदरत तेरे पाने के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे केसों। किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहन संवारते हैं, किसी के बाल वो खुद संवारता है, लेकिन हुजूर की जुल्फे वो थी, शान पंजे कुदरत ने उनको संवारा था, कुदरत के हाथों ने उन बालों को संवारा था। इसलिए बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर की जुल्फे बिखरा नहीं करती थी। मगर अल्लाह अकबर, बद्र ओहद के हंगामे, खंदक और खैबर की मुसीबतें जिस रसूल की जुल्फे को बिखेर न सकी, आज अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर की जुल्फे बिखरी बिखरी है, हुजूर के दामन पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार बोसे दे रहे हैं, खून के छींटे हुजूर के जुब्बे पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी आंसुओं से तर है। मैंने पूछा अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, खुदा आपको वो दिन न दिखाए अल्लाह अकबर जिसमें आपको तकलीफ हो। या रसूल अल्लाह, आज आपकी दाढ़ी बिखरी है, आज आपकी जुल्फे बिखरी है, आज आपकी आंखों में आंसू है, आज आपके दामन पर खून के जो है वो आसार है, आपके दामन पर गर्द गुबार है। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बोतल थी, हुजूर ने वो बोतल दिखाई और बोतल दिखा करके फरमाया, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मकबल में था, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मकबल में था, हुसैन के कत्लगाह में था, हुसैन और उसके साथियों का खून उठा उठा करके इस शीशी में, इस बोतल में जमा कर रहा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने दिन तारीख को नोट कर लिया, और जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर आई तब पता चला कि जिस वक्त मैं ख्वाब देख रहा था उसी वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई थी। ऐसा ही ख्वाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बयान करती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या किसी की शहादत के मौके पर हुजूर इस तरह खून समेटते नजर आए? क्या किसी की शहादत के मौके पर इस तरह जुल्फे बिखरती नजर आई? किसी की शहादत के मौके पर इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई? ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना, फिर शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है, 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है, और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है, तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो गोया के बताया जा रहा है जिसको कुरान पढ़
قرآن تاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں، قرآن منبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے منبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے، اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پار تک اس میں سفین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم، وقت کا سب سے بڑا گنڈا، وقت کا سب سے بڑا پلید، وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں، غور کرنا، میری قوم کے جوانوں غور کرنا۔ امام علی مقام اللہ جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے۔ کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن۔ کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا۔ میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا، جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا، کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا، کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا، کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا، کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا، کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا۔ غرض کہ محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے، اسی کے انداز میں بولتا ہے، اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے، اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے، اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو، مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول، اے عاشقان حسین، مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام
حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے, وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے, وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں میں گناتا ہوں, اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے. زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا, لیکن توجہ کرنا. اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں, کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں, یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو, کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محبت رہوں گی, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں. سبحان اللہ, سبحان. اس محبت کا نعرہ رسالت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ, اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, لیکن محبت کرو, محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو, محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو, محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو, محبت کرو. اللہ اللہ. اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں, دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے, اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے. پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر. بیٹھ جاؤ آپ لوگ, بیٹھ جاؤ. پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں. پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو. توجہ کرنا, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, ان کی بھی توجہ. اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے, چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی, فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے. جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے. اب پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو